صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ اللہ عز و جل کی عطا سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر کرم سے ہم نے جامع مسجد بہار مدینہ میں درس قرآن کا آغاز کیا ہے. درس قرآن مہینے کے پہلے اتوار کو ہوا کرے گا. تو آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہر مہینے اس میں شرکت فرمائیں تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں کیا پیغام رکھا ہے، کیا نصیحت رکھی ہے. تو انشاءاللہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو قرآن پاک کی مختلف مقامات سے آیتیں لیں گے یا سورتیں لیں گے اور اس کی تفسیر کو انشاءاللہ بیان کریں گے. آج جو ہم نے سورت لی ہے وہ ہے سورہ کوثر. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں اس میں. تو سورہ کوثر کی انشاءاللہ تفسیر جو مجھے سمجھ آئی، جو میں نے پڑھی اپنے کمزور مطالعے کی بنیاد پہ، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. ورنہ اگر سورہ کوثر کی تفسیر جو علماء کرام نے لکھی وہ تو ایک بہت طویل ہے، جس کو بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم قرآن پاک کی جو تفسیر بیان کریں گے وہ تفسیر وہ نہیں ہوگی جو آپ آج کل یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر لوگ بیان کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے کہ اول تو دین سیکھتے نہیں، اور جو مسلمان دین سیکھنا چاہتا بھی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فیس بک کھول لیتا، یوٹیوب کھول لیتا. پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو دین سیکھنا چاہتے تھے وہ علماء کے پاس جاتے تھے، مسجد میں آتے تھے دین سیکھنے کے لیے. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. اب دین سیکھنا ہوتا ہے تو فیس بک سے سیکھا جاتا ہے دین، اور یوٹیوب سے سیکھا جاتا ہے دین، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی اور احادیث کی وہ تشریحات لوگ بیان کرتے ہیں جو 1400 سال کی تاریخ میں علماء کرام نے نہیں لکھی. 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے وہ عقائد نہیں تھے، وہ تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا نا کہ آخری وقت میں وہ لوگ آئیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ لوگ ہیں. انشاءاللہ ہم وہ تفسیر بیان نہیں کریں گے. ہم وہ تفسیر بیان کریں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سیکھی ہے اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے. اس کے بعد ایک تاریخ کا 1400 سالہ دور ہے مفسرین کا. امام محمد ابن جریر طبری 310 ہجری میں وصال ہے. یہاں سے تفاسیر کا جو ہے آغاز باقاعدہ طور پر ہوتا ہے. تو 1400 سالہ اسلامی تاریخ کے اندر جو مسلسل ہر دور میں علماء کرام لکھتے آئے ہم وہ تفسیر بیان کریں. اسلامی تاریخ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر آج تک جو مسلمانوں کے عقیدے رہے ہم وہ بیان کریں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر اس پہ عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں اس میں. لیکن کہنے کو یہ ایک چھوٹی سورت ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں، اس چھوٹی صورت میں جو ہمیں بظاہر چھوٹی صورت نظر آتی ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں کتنے کتنے وسیع سمندر موجزن ہیں، یہ تو وہی جان سکتے ہیں جو اس علم سے وابستہ ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بعد حضرت عبداللہ بھی رخصت ہو گئے، 2 بیٹے آپ کے مکے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب معاذ اللہ اس نبی کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، چونکہ ان کے بیٹے چلے گئے، نسل تو اولاد سے چلتی ہے، ان کے تو بیٹے رہے ہی نہیں۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے دنیا سے چلے گئے، آپ کو اس کا رنج ہے، ان کا صدمہ ہے، اور دوسرا یہ کافر آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں اور گستاخی کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اور تسلی کے لیے ایک پوری صورت نازل فرما دی۔ امام جلال السیوطی اور ابن کثیر میں، امام ابن کثیر نے اور تفسیر بغوی میں اس کا شان نزول یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرائے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جاگ کر ابھی مسکرائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرمانے کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تم یہ جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، جب حضور ان سے کچھ پوچھتے تھے تو بھائی یہ معلوم ہے، ان کو معلوم ہوتا یا نہیں معلوم ہوتا وہ کہتے اللہ اور رسول بہتر جانتے، یہ ان کی عادت تھی۔ اب اگر کہیں گے تو لوگ کہتے کہ نہیں، رسول کو کیا معلوم، اللہ کو معلوم، لیکن صحابہ کرام کی بہرحال یہ عادت تھی، اور الحمدللہ اہل سنت کی بھی وہی عادت ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے عرض کری یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میری امت قیامت کے دن اس نہر پہ حاضر ہوگی۔ ابھی کوثر کی تفسیر انشاءاللہ جب لفظ کوثر آئے گا صورت میں تو پھر ہم بیان کریں گے۔ صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا فرمایا کل کوثر، آپ کو کوثر۔ فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کے ذکر سے پہلے اپنا ذکر فرمایا۔ اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا فرمایا، پہلے اپنا ذکر فرمایا، اس لیے کہ کوثر کوئی ایک معمولی انعام نہیں تھا، ایک بہت وسیع اور بہت عظمت والا انعام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا کہ بے شک ہم نے عطا فرمایا ہے، کہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ اتنا عظیم انعام یہ کیسے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عطا فرمایا ہے، تاکہ حضور پہ اعتراض کرنے والا اللہ پہ اعتراض کرنے والا ہو۔ فرمایا انا اعطینا، ہم نے عطا فرمایا، اور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جمع کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، بڑی عظمت اور شان والا ہے، یہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، پوری کائنات کو پال رہا ہے، عظمت والا صیغہ استعمال کیا اپنے لیے۔ فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا فرمایا، اس لیے کہ کوئی اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو اس کا انعام بھی کتنا عظیم ہو۔
اس کی عظمت اتنی بلند ہے تو اس کا انعام بھی بہت عظمت اور شان والا ہوگا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں جب ابتدا فرمائی تو ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، انا اعطینا، ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، فرمایا ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوثر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس مقام پہ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کاف ضمیر خطاب استعمال فرمائی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا انا اعطینا النبی الکوثر، ہم نے نبی کو کوثر دی، نبی بھی تو ہے حضور۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا انا اعطینا الرسول الکوثر، ہم نے رسول کو کوثر دیے، رسول بھی تو ہے۔ فرماتے یہ نہیں فرمایا انا اعطینا عالم الکوثر، ہم نے عالم کو کوثر دیے، عالم بھی تو ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرماتے اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا انا اعطینا النبی الکوثر تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر آئے، کسی کو بھی عطا فرما ہو سکتا ہے کسی اور نبی کو بھی عطا فرمائی ہو۔ فرماتے اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا انا اعطینا الرسول الکوثر تو رسول بھی بہت سارے آئے، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ رسول تو بہت ہے، ہو سکتا ہے اوروں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عالم کا فرماتا تو عالم بھی سارے انبیاء عالم تھے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ یہ کوثر نبیوں کو عطا نہیں فرمائی، رسولوں کو عطا نہیں فرمائی، کہ محبوب آپ کو عطا فرمائی۔ وہ انعام جو انبیاء کو بھی نہیں دیا، رسولوں کو بھی نہیں دیا، وہ آپ کو عطا فرمایا۔ تو وہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح، آپ کو تو اللہ وہ انعام عطا فرما رہا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کرام کا یہ قول ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ سب سے پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب معراج کے دن گیا، معراج کی رات جنت میں گیا تو میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اور سیر کرتے کرتے میں ایک نہر پہ جا کے رک گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کوثر ہے، یہ وہی نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضور فرماتے میں نے اس کی مٹی میں سے ہاتھ مارا تو اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ مختلف احادیث کا مفہوم ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور اس سے ایک پرنارا نکل کے قیامت کے دن باہر آئے گا، جہاں پہ امت کا حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پہ ایک حوض بنے گا جو ابھی بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ اس کا پانی آئے گا، اور وہاں پہ حضور کی امت حاضر ہوگی اور وہاں سے حوض کوثر کا پانی پیے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو ایک دفعہ وضو کر لے گا کبھی میلا نہیں ہوگا۔ اس مقام پہ علامہ علی قاری نے کیا لکھا شرح فقہ اکبر میں، فرماتے کہ کیا حوض کوثر کا جو حوض لگے گا قیامت کے دن وہ حساب کتاب سے پہلے لگے گا یا بعد میں؟ صراط سے پہلے لگے گا یا بعد میں؟ پہلے ہمیں صراط سے گزرنا ہوگا پھر حوض کوثر پہ پہنچیں گے، پہلے حساب کتاب ہو جائے گا پھر حوض کوثر پہ پہنچیں گے۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت، اب یہ امت پہ حضور کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے کہ حضور کی امت ہے۔ علامہ قاری فرماتے ہیں کہ جب حضور کی امت قبر سے اٹھے گی تو پیاسی ہوگی۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی امت کے لیے انعام ہے کہ حوض کوثر ان تمام معاملات سے پہلے رکھا جائے گا، تاکہ حضور کی امت حوض کوثر پہ آئے اور پہلے اپنی پیاس ہو جائے، اس کے بعد صراط کا معاملہ ہوگا۔
اور پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو ایک دفعہ حوض کوثر سے ملے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے حوض کوثر۔ کوثر کی تفسیر کے اندر پہلا قول یہی ہے کہ وہ ایک حوض کوثر ہے جو جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا انظر الی حوضی الان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام ویسے ہی ارشاد فرماتے تھے تو یہ ایمان بن جاتا، لیکن حضور علیہ السلام نے قسم ارشاد فرمائی واللہ لا انظر الی حوضی الان، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ یہ حوض کدھر ہے؟ حوض کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر، زمین سے چاند تک کا فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر چاند تک کا، اور آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے زمین سے آج تک سائنس پہنچ نہیں سکی وہاں تک کہ آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ یہاں سے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر ساتوں آسمان سے اوپر حوض کوثر ہے۔ اور حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے، اور مدینے میں تشریف فرما کر حضور علیہ السلام فرما رہے میں اپنے حوض کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو غور کیجئے، جب حضور علیہ السلام مدینے میں زمین پہ تشریف فرما کر ساتوں آسمان اوپر اپنے حوض کو دیکھ سکتے تو یہاں پر اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے امتیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، حاضر و ناظر کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں آرام فرمائے، اگر توجہ فرمائیں تو دنیا میں جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جہاں توجہ فرمائے اپنے امتیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ علماء کرام نے اس کی دوسری تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، ہر خیر کی کثرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی۔ فرمایا اس سے مراد نبوت ہے، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ خیر کثیر ہے کس طریقے سے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، یہ خیر کثیر ہے۔ فرمایا کثیر سے مراد، کوثر سے مراد معجزات ہیں۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، معجزات کی کثرت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے گزرے سب کے معجزات اور اس سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ ہے خیر کثیر۔ فرمایا کوثر سے مراد حضور کی امت کی کثرت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثیر امت عطا فرمائی کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی امت ساری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہے خیر کثیر۔ فرمایا کوثر سے مراد قرآن پاک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، وہ قرآن کے جس کے اندر قیامت تک اٹھنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہر اعتبار سے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ زندگی کسی گاؤں کی دیہاتی کوثر عطا فرمایا۔ اس مقام پہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے اس حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعا کریں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل بھی کریں، ہم نیک اعمال بھی کریں، ہم نمازوں کی پابندی بھی کریں، ہم روزے بھی رکھیں، ہم گناہوں کو بھی چھوڑیں، نیکیوں پہ پابندی بھی کریں، پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حوض کوثر پہ حاضری نصیب فرما دیں۔ امام غزالی فرماتے کہ اگر آپ نیک اعمال نہیں کر رہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھاتے پیتے گھومتے باہر، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی حوض کوثر کا جام مل جائے، امام غزالی فرماتے آپ کی مثال ایسی مثال ہے کہ ایک شخص زمین کے اندر بیج نہیں ڈالتا اور اس کے پاس بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت یہاں سے درخت نکلے اور میں اس درخت کا پھل کھاؤں۔ بیج اس نے ڈالا نہیں ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے بیٹھ کر کہ یہاں سے درخت نکلے اور میں یہاں سے پھر اس کا پھل کھاؤں گا۔ فرمایا تو اس کو کبھی بھی پھل نہیں مل سکتا۔
اس کو وہاں بیج لگانا ہوگا. تو فرمایا نیک اعمال یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ مجھے بھی حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ ہمیں بھی پھر نصیب ہوگا. تو یہ کوثر اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی. ایک بہت عظمت اور شان والا انعام تھا. اس لیے جب اس کوثر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پھر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. بہت عظمت اور شان والا انعام آپ کو عطا فرمایا ہے. اے نبی آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. آپ اس کے شکرانے کے لیے نماز پڑھیں. آپ اس کے شکرانے کے لیے قربانی کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کا پچھلی آیت سے یہ تعلق ہے. فرمایا آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. تو غور کیجئے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو دھوکہ دیا, اس کو لوٹ لیا, جھوٹ فریب سب کچھ کھا پی کے یا اللہ تیرا شکر. یہ شکر نہیں ہے, یہ شکر نہیں ہے. اللہ کا شکر کیا ہے؟ حلال رزق کھا کر جو طاقت آپ کے جسم میں آئی ہے اس سے آپ نماز پڑھیں. حلال رزق کھا کر جو آپ کے جسم میں طاقت آئی ہے اس سے آپ روزہ رکھیں. یہ شکر ہے. فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آگے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے. عرب کے اندر ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو یا اولاد ہو تو مر جائے. اس کو کہتے ہیں یہ ابتر ہے, یعنی اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی, اولاد سے نسل بڑھتی ہے. تو جب حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ بھی تشریف لے گئے تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ یہ نبی ابتر ہے. اب ان کا ذکر مٹ جائے گا, اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. اب غور کیجئے حضور علیہ السلام کے شہزادے دنیا سے بچپن میں اٹھا لیے گئے, نابالغ تھے, بچے تھے. کیوں اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ آخری نبی ہے. ان کا بیٹا ہو اور نبی نہ ہو. تو پھر اعتراض آتا ہے کہ اور نبیوں کی اولاد تو نبی ہوئی ہے, اگر یہ سب سے افضل نبی ہے تو ان کی اولاد بھی نبی ہونی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجل نہیں ہونے دیا. رجل کہتے ہیں آدمی کو, اللہ نے رجل نہیں ہونے دیا, بچپن میں ہی اٹھا لیا. تو یہاں پر ایک اور اعتراض ہے کہ اگر حضور سے بیٹے لے لینے تھے تو حضور کو صدمہ کیوں دیا؟ یہ اولاد دیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ, دیتا ہی نہیں. جب بچپن میں ہی لے لینے تھے تو علماء کرام نے فرمایا کہ اولاد اس لیے دی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ نبی اولاد پیدا نہیں کر سکتے, کوئی شخص عیب نہ نکالے. اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دی اور بیٹے بھی دیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے محبوب کامل نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کامل مرد بھی ہیں جن سے بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. لیکن رجل نہیں ہونے دیا, بچپن میں اٹھا لیے. حضور کو اس صدمہ تھا. اور دوسری طرف ان کافروں نے ابو جہل, عاص بن وائل سہمی اور اس طرح کے کفار نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ جس نبی کے بیٹے ختم ہو گئے معاذ اللہ یہ ابتر ہیں, ان کی اولاد آگے نہیں بڑھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی, فرمایا ان شانئک هو الابتر. محبوب آپ کا دشمن ابتر ہے. آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلند کیا ہے, آپ کا جو دشمن ہے یہ ابتر ہے, اس کی اولاد کٹے گی, اس کی نسل منقطع ہوگی, اس کا ذکر مٹ جائے گا. آپ کا ذکر تو قیامت تک ہم جاری رکھیں گے. حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے, میرا ذکر کس طریقے سے جاری رہے گا.
حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کو ماننے والے تو قیامت تک رہیں گے، تو فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جب کوئی مجھے یاد کرے گا تو آپ کو بھی ساتھ میں یاد کرے گا، جب کوئی اذان میں میرا ذکر کرے گا تو آپ کا بھی ذکر کرے گا، کوئی نماز پڑھنا چاہے گا میرا ذکر کرے گا ساتھ میں آپ کا بھی ذکر کرے گا، کوئی روزہ رکھنا چاہے گا ساتھ میں میرا ذکر کرے گا آپ کا بھی کرے گا، بلکہ روزے کی ابتدائی سحری سے ہوتی، سحری کھانا سنت ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، ان کا ذکر تو قیامت تک جاری رہے گا۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ کا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل منقطع ہوگی، اس کا ذکر مٹے گا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے کہ اس کے وائل بن سامی کے، آس بن وائل سامی کے 2 بیٹے تھے جس نے یہ بات کی۔ فرمایا اس کے دونوں بیٹے اس کی زندگی میں مسلمان ہو گئے، اس کے 2 بیٹے تو دونوں مسلمان ہو گئے اس کافر کے، اس کی نسل مٹ گئی، اس کا نام کٹ گیا، وہ بے نسل ہو گیا، وہ ابتر ہو گیا۔ اس مقام پہ علامہ ابن کثیر نے ایک بات لکھی، فرماتے کہ ابتر سے مراد صرف آس بن وائل سامی نہیں ہے، ابتر سے مراد صرف ابو جہل نہیں ہے۔ فرمایا قیامت تک حضور کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ ابتر ہے، قیامت تک کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ابتر ہوگا، اس کا ذکر مٹ جائے گا۔ حضور کا ذکر تو آج بھی محفل میں ہم کر رہے ہیں، قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔